السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ولا نظیر له ولا وزیر له ولا مشیر له ولا معین له وصل علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وقال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال وما تفعلوا من خير يعلمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی اور حدیث مبارکہ تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ آپ کے اس اعلان کی وجہ سے لوگ بیت اللہ کی طرف حج کے لیے آئیں گے، پیدل پاؤں آئیں گے اور اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں گے، جو اونٹنی دور دراز سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہو، تاکہ لوگ اپنے منافع حاصل کریں۔ بیت اللہ شریف کی تعمیر میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے اس کی تعمیر کس نے کی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کی سب سے پہلی بنا اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ فرشتوں نے کی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ زمین کی سب سے پہلی ابتدا یہیں سے ہوئی ہے، پانی پر ایک بلبلہ کی شکل تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہیں سے بقیہ زمین کے حصے کو پھیلایا، لیکن جب نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا اور طوفان آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو اٹھا لیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ کہ وقت یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے کہ ہمارے رب ہماری طرف سے اس خدمت کو قبول فرما لیجئے۔ انک انت السمیع العلیم، آپ تو سننے والے اور جاننے والے۔ اور دوسری دعا مانگ رہے تھے ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ ہمارے رب ہم دونوں کو یعنی باپ بیٹے کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا دیجئے، اور میری ذریت میں سے اولاد میں سے ایک امت کو مطیع و فرما بردار بنائیے، اور ہمیں اپنے عبادت کے طریقے سکھائیے، اور جو عبادت میں غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائیے۔ انک انت التواب الرحیم، آپ تو بے شک توبہ کو قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو اس کے ساتھ ہی اپنا گھر بھی اتارا، اور فرمایا کہ آدم میں تیرے ساتھ اپنے گھر کو بھی اتار رہا ہوں، جس طرح میرے عرش کا لوگ طواف کریں گے اسی طرح بیت اللہ کا بھی طواف کریں گے، جس طرح میرے عرش کی طرف لوگ نماز پڑھیں گے اسی طرح بیت اللہ کی طرف بھی منہ کر کے لوگ نماز پڑھیں گے۔ ایک حدیث میں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو چکے تو بارگاہ رب العالمین میں عرض کیا یا اللہ بیت اللہ کی تعمیر ہو چکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم آواز کا پہنچانا ہمارے ذمہ ہے، آپ کا کام صرف اعلان کرنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا جس کو زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز نے سنا۔ آج اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، اور لوگ دور دراز سے بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے، حج عمرہ کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس آواز کو ہر شخص نے سنا اور لبیک کہا، جس کے معنی ہے کہ میں حاضر ہوں۔ یہی وہ لبیک ہے جس کو حاجی احرام باندھنے کے بعد سے شروع کرتا ہے، جس کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی سعادت لکھی، اس آواز سے بہرہ ور ہوا، اس کو سنا اور لبیک کہا۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بھی، خواہ وہ پیدا ہو چکا ہو یا عالم ارواح میں ہو، جس نے بھی اس وقت لبیک کہا ہوگا اللہم لبیک، وہ حج ضرور کرتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا ہوگا وہ ایک حج کرتا ہے، اور جس نے 2 مرتبہ لبیک کہا ہوگا وہ 2 حج کرتا ہے، اور جس نے 3 مرتبہ لبیک کہا ہوگا وہ 3 مرتبہ حج کرتا ہے۔ اس سے زیادہ جتنی مرتبہ زیادہ کہا ہوگا اتنے ہی وہ حج کرتے ہیں۔ کس قدر خوش نصیب ہے وہ جان ہے، وہ روح ہے جس نے بیک وقت بار بار لبیک کہا ہوگا، جن کو اللہ نے 20 30 حج نصیب عطا فرمائے ہوں گے یا نصیب ہوں گے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ حج کا مہینہ، حج کا زمانہ، چند مہینے جو مشہور و معلوم ہیں۔ جو شخص اپنے اوپر حج کو مقرر کر لے، فرض کر لے ان دنوں میں، تو پھر اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ فحش بات کرے یا حکم عدولی کرے، یا اس کے لیے کسی قسم کا جھگڑا بھی زیبا نہیں ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ، اور جو تم نیکی کا عمل کرو گے، نیکی کا کام کرو گے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ فحش بات 2 طرح کی ہے، ایک تو ہے جو پہلے ہی سے ناجائز ہے، اس کو کرنے سے حج کی حالت میں اس کا گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک وہ جو پہلے سے جائز ہے، جیسے بیوی سے ہم بستری کی بات کرنا، ادھر ادھر کی بات کرنا، یہ تو پہلے جائز تھا، لیکن حج کی حالت میں یہ بھی ناجائز ہو گیا۔ اور حکم عدولی بھی 2 طرح کی ہے، ایک تو جو پہلے سے ناجائز ہے، جیسے کہ سارے گناہ، ان کا گناہ، ان کی معصیت حج کی حالت میں اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور دوسرے وہ امور جو پہلے سے تو جائز تھے لیکن حج کی وجہ سے وہ ناجائز ہو گئے، جیسے کہ خوشبو لگانا، کنگھی کرنا اور تیل لگانا، یہ سب تو پہلے سے جائز ہے، لیکن حج کی وجہ سے، حج کی حالت میں احرام کی وجہ سے یہ سب ناجائز ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اس طور پر کہ نہ اس سے کوئی فسق و فجور ہوا، نہ کسی قسم کا جھگڑا، نہ فحش بات، تو ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جس دن وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا معصوم ہوتا ہے، اس پر کسی قسم کا گناہ نہیں، کوئی خطا نہیں، کوئی لغزش نہیں، کوئی دارگیر نہیں، ایک دم معصوم ہوتا ہے۔ اسی طرح جب حاجی حج کرتا ہے اور ایک دم کوئی خطا نہیں، کوئی لغزش نہیں، کسی قسم کا گناہ نہیں، تو ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب میری امت کے جو امیر لوگ ہوں گے وہ حج صرف سیر و تفریح، گھومنے کی نیت سے کریں گے، گویا کہ لندن، امریکہ، پیرس کی تفریح نہیں کی اور حجاز کی تفریح کر لی، حرمین شریفین کی تفریح کر لی۔ اور جو درمیانی طبقہ ہوگا وہ تجارت کی غرض سے تفریح کرے گا، گویا کہ کچھ مال یہاں سے لے گا وہاں، کچھ وہاں سے یہاں لے آئے۔ اور جو علماء کا طبقہ ہوگا وہ نام و نمود، شہرت کی غرض سے حج کرے گا، کہ لوگ کہیں گے فلاں مولانا نے 10 حج کیے، فلاں مولانا نے 20 حج کیے۔ اور جو غریب طبقہ ہوگا وہ بھیک مانگنے کی غرض سے حج کرے گا۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حج کی خوبی نرم کلام کرنا ہے اور لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ حج کی نیکی لوگوں کو کھانا کھلانا اور کثرت سے سلام کرنا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ نیکی والا حج کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا اور کثرت سے سلام کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا اور کثرت سے سلام کرنا۔ آج ہماری حالت دیکھ لیجئے،
ہم ایک دوسرے کو سلام کرنے میں شرماتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو سلام کریں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود دوسروں کو سلام کرتے تھے، یہاں تک کہ بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ اگر ہم دوسرے کو سلام کریں گے تو اس کے دل میں ہماری محبت پیدا ہوگی۔ آج ہمارے گھروں کے اندر، محلوں کے اندر، معاشرے کے اندر اتفاق و اتحاد کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم سے یہ بہت بڑی سنت چھوٹ رہی ہے۔ سلام بہت بڑی سنت ہے۔ اگر آپ کا کوئی دشمن ہو اور اس کو آپ بار بار سلام کرو، جب بھی آپ کو ملے اس کو سلام کرو، تو ایک نہ دن وہ آپ کا پکا دوست بن جائے گا۔ آپ گھر میں جاؤ، گھر والوں کو سلام کرو، بیوی کے پاس جاؤ، بیوی کو سلام کرو، بچوں کے پاس جاؤ، بچوں کو سلام کرو، تو آپ کی زندگی خوشحال بن جائے گی۔ یہ سنت بہت بڑی سنت ہے۔ اور ہمیں تو سلام بھی کرنا نہیں آتا۔ کچھ لوگ تھے السلام علیکم السلام علیکم، یہ شارٹ کٹ والا سلام کرتے ہیں۔ یہ سلام دعا کے بجائے بد دعا بن جاتی ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ۔ بلکہ سلام کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہو اور برکتیں ہو۔ اس طرح سلام کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن کے علاوہ بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہو۔ یعنی جتنی کثیر تعداد میں، جتنی کثیر مقدار میں عرفہ کے دن بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں، اتنی کثیر مقدار کسی اور دن کی نہیں ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نچلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے، یہ پراگندہ وال والے، ان کی جسم پر اور کپڑوں پر گرد و غبار پڑا ہوا ہے، دور دراز سے چل کر آئے اور لبیک اللہم لبیک کا شور ہے، تم گواہ رہو کہ میں نے ان تمام لوگوں کی بخشش کر دی ہے۔ فرشتے عرض کرتے یا اللہ فلاں بندہ تو گناہوں کی طرف منسوب ہے، فلاں بندہ تو فلاں گناہ کی طرف منسوب ہے، اور فلاں بندے اور بندیاں تو کیا کہنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم گواہ ہو کہ میں نے ان تمام لوگوں کی بخشش کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن کے علاوہ کوئی ایسا دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کثیر تعداد میں جہنمیوں کو آزادی دیتے ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے بکھرے ہوئے بالوں والے دور دراز سے آئے، میرے رحمت کے امیدوار ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی طرف مخاطب ہوتے اور فرماتے ہیں اے میرے بندو، اگر تمہارے ریت کے ذروں کے برابر بھی گناہ ہو، اگر بارش کے قطروں کے برابر بھی گناہ ہو، اگر درختوں کے پتوں کے برابر بھی گناہ ہو تو تم بخش دیے جاؤ گے، جاؤ اب بخشے بخشے اپنے گھروں کو جاؤ۔ ایک حدیث میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے اپنے بندوں کی طرف رسول بھیجا، اس پر ایمان لائے، میں نے قرآن کو نازل کیا، اس پر بھی ایمان لائے، اب میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ شفا قاضی ایاز میں لکھا ہے کہ سعدون خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک جماعت آئی، انہوں نے ایک قصہ بیان کیا کہ قبیلہ کتامہ کے لوگوں نے ایک شخص کا قتل کیا اور قتل کر کے اس کو آگ میں جلانا چاہا۔ رات بھر آگ اس پر جلاتے رہے لیکن آگ نے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو سعدون خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس شہید نے شاید 3 حج کیے ہوں۔ کتنے حج کیے ہو؟ 3 حج کیے ہو۔ تو لوگوں نے کہا ہاں وہ 3 حج کیے ہیں۔ تو سعدون خولانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ جو 1 حج کرتا ہے وہ فریضہ ادا کرتا ہے، اور جو 2 حج کرتا ہے وہ گویا قرض ادا کرتا ہے، اور جو 3 حج کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بال کو، اس کی کھال کو، اس کے جسم کو آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غزوہ بدر کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں شیطان بہت زیادہ ذلیل اور رسوا ہو رہا ہو، راندہ پھر رہا ہو، کیونکہ اس دن اللہ کی رحمتوں کا کثرت سے ہونا، نازل ہونا دیکھتا ہے اور بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کا معاف ہونا دیکھتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ شیطان اپنے شریر لشکروں کو حاجیوں کے راستے میں بیٹھا دیتا ہے اور یہ حکم دیتا ہے کہ جب حاجی اس راستے سے جائے تو اس کو بہکاؤ، اس کو بے راہ کرو۔ صوفیہ میں سے ایک صاحب کشف کا قصہ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کو عرفہ کے دن ایک شیطان نظر آ گیا جو بہت ہی کمزور، دبلا پتلا لاغر، چہرہ پیلا پڑا ہوا اور کمر جھکی ہوئی، کمر سے کھڑا نہیں ہو جاتا۔ اس صوفی صاحب نے، اللہ والے نے شیطان سے پوچھ لیا کہ تو اتنا رو کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ چیز رلا رہی ہے کہ یہ حاجی لوگ بلا کسی دنیاوی غرض، تجارت وغیرہ کے اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے، بیت اللہ میں حاضر ہو گئے، حج کے لیے آ گئے، مجھے ڈر ہے اس بات کی کہ وہ ذات ان لوگوں کو نامراد نہیں رکھے گی، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ پھر وہ بزرگ فرماتے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تو اتنا دبلا کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا کہ گھوڑوں کی آواز سے
جو ہر وقت اللہ کے راستے میں جہاد، حج، عمرہ وغیرہ میں پھرتے رہتے، کاش کہ یہ سواریاں میرے کاموں میں پھرتے، لہو و لعب میں پھرتے، گناہوں کے کاموں میں پھرتے، حرام کمائی، حرام خوری میں پھرتے تو مجھے کتنا اچھا لگتا۔ ان بزرگ صاحب نے پھر فرمایا کہ تیرا چہرہ کیوں اتنا پیلا ہو گیا، زرد پڑ گیا؟ اس نے کہا کہ لوگ ایک دوسرے کو نیکیوں پر آمادہ کرتے، کاش کہ یہ اعانت، مدد گناہوں میں کرتے، میرے کاموں میں کرتے تو مجھے کتنا اچھا لگتا۔ پھر ان بزرگ صاحب نے فرمایا کہ تو اتنا دبلا کیوں ہو گیا، تیری کمر کیوں جھک گئی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ اللہ کے بندے جو ہے یہ لوگ ہر وقت خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ جو بندہ ہر وقت خاتمہ بالخیر کی دعا کرے وہ کب اپنے نیکیوں پر گھمنڈ کرے گا، تکبر کرے گا؟ اس لیے میں اتنا دبلا ہو گیا اور میری کمر جھکنے لگی ہے۔ ابن شماسہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کا انتقال ہو رہا تھا، ان کا آخری وقت تھا، وہ بہت رو رہے تھے اس وقت۔ تو انہوں نے اپنے اسلام لانے کا قصہ بیان کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل کے اندر اسلام کی عظمت پیدا کر دی، اسلام کا جذبہ پیدا کر دیا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں اسلام لانا چاہ رہا ہوں، آپ ہاتھ بڑھائیے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے دست مبارک کو بڑھایا تو میں نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمرو یہ کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے ایک شرط کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر میں اسلام لے آؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ حضور نے فرمایا عمرو تجھے معلوم نہیں ہے کہ اسلام ان تمام گناہوں کا خاتمہ کر دیتا ہے جو کفر کی حالت میں کیے گئے ہو، اور ہجرت ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے کیے گئے ہو، اور حج ان تمام قصوروں کا خاتمہ کر دیتا ہے جو حج سے پہلے کیے گئے ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ جتنی چیزیں ہوتی ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف ہر چیز اس کے ساتھ لبیک کہتی ہے۔ ایک حدیث میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی کو تم دیکھو تو اس کو سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہو جائے اپنے گناہوں کی مغفرت کی درخواست کرو، کیونکہ وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو کر آیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی کبھی بھی فقیر نہیں ہو سکتا، کبھی بھی فقیر نہیں ہو سکتا، بھکاری نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی حج کرنے کے لیے جائے اور راستے میں ہی انتقال کر جائے تو اس کو قیامت تک حج کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور عمرہ کرنے والا جب عمرہ کے لیے جائے اور راستے میں انتقال کر جائے تو اس کو قیامت تک عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح جب جہاد کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرے اور اس کا انتقال ہو جائے تو قیامت تک اس کو جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حج کی سعادت، عظیم سعادت سے ہم لوگوں کو نوازے اور حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔